الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قائد المحجلين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين پہلی منزل ادب عشق دی بنا ادب مراد نہ پاوے بے ادباں دی بستی اندر کدی ٹھنڈی وانا ادب تو اد عبادت کیڑی جڑی رب تک پہنچاوے آدم دے مقدس ولے انہیں دولت مل جائے. حمد و صلاۃ بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ساڑھے اتے اتنا کرم فضل احسان فرمایا کہ جس مالک الملک نے اپنی محبوب پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے سال گزرن تو بعد ساریاں زندگیاں دے اندر اللہ پاک نے پھر اے مبارک بابرکت سعادت والا مہینہ سام نصیب فرمایا. اے مبارک مہینہ اس دے اندر بہت ساریاں یاداں بھی نہیں. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ دابی وصال پاک مولا مشکل بشادی شہادت جنگ بدر اور قرآن پاک کا نزول لیلۃ القدر دی رات اس طرح کئی اس مبارک بابرکت مہینے دے وچ
کہ یادن انسان مسلمان دے واسطے یہ کتنا ضروری کہ مسلمان کی نظر ہر وقت حضور علیہ السلام کی ذات پاک کی ہوگی، حضور علیہ السلام کی آل و اصحاب کی ذات ہوگی کہ کس طریقے کے حضور علیہ السلام نے مبارک بابرکت زندگی گزاری، کس طریقے کے حضور علیہ السلام کے اصحاب نے زندگی گزاری، کس طریقے کے حضور علیہ السلام کی آل بیت نے زندگی گزاری، اس طریقے حضور علیہ السلام کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے زندگی پاک گزاری۔ قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین دیاں شانہ کہ جنہاں نے ہر وقت حضور علیہ السلام کی سنگت، حضور علیہ السلام کی صحبت، حضور علیہ السلام کی دیدار نصیب ہوئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے حضور علیہ السلام کی غلامی اختیار کی تھی، ساری زندگی میں حضور علیہ السلام کی محبت وچ پیار وچ گزار دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی تھی، عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کرم نوازی فرماؤ کہ میرے غریب خانہ پہ آپ کی دعوت ہوئے، آپ کی تشریف آوری ہوئے کہ میرے واسطے ایک اعلان ہوئے گا، میرے واسطے ایک خوش نصیبی ہوئے گی کہ رب دا محبوب شب اسرا دا دولا آپ کے قدم مبارک میرے غریب خانے دے لگ جان کے میرے واسطے سعادت ہوئے گی۔ حضور علیہ السلام کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی تھی، حضور علیہ السلام نے کرم نوازی فرما کی دعوت قبول فرمایا۔ قربان جائیے حضور علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غریب خانہ کے آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام اور آپ کے اصحاب نے دعوت کی تھی کہ حضور علیہ السلام آپ تمام صحابہ دعوت کی تشریف لے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی غلامی وچ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دعوت کھادی، اس کو بعد حضور علیہ السلام آپ واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ تو قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین دے ادب تم محبت تم کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے کاشانہ نبوت تم چل کے جتنے قدم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غریب خانہ کے آپ
تشریف لے کے آتے ہیں، ہر قدم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرتے آتے ہیں۔ جدوں پوچھا گیا کہ اے عثمان آخر اس دی حقیقت اس دے وچ راز کی کہ حضور علیہ السلام دے تسی ہر قدمہ نو شمار کر رہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آرزو ہے، میری یہ خواہش ہے کہ جتنے قدم حضور علیہ السلام دے اس رستے کے اندر لگن گے، میں حضور علیہ السلام دے ہر قدم دے بدلے ایک غلام آزاد کروں گا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام دی شاندار دعوت بھی کی تھی، اور آپ نے ہر قدم کے بدلے ایک غلام بھی آزاد کیتا۔ اے منظر مولا مشکل کشاری ویکھیا، دل دے اندر ایک طرف ایک حسرت قربان جائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نیک کاماں دے وچ حسرت کرتے سن کہ میرے اس بھائی نے اس طرح نے نیک اعمال کیتے نہیں، کاش کہ میں بھی اسی طرح نیک اعمال کراں اور کردیاں اس کو بھی ود جانا۔ انہاں دیاں اڑیاں نیک اعمال وچ لگدیاں سن، لیکن اج ساڈا کی حال ہے کہ ساری سوچ کہ فلاں آدمی نے اس گڈی والے نے اتنی فضول خرچی کی، اتنی فائدہ کی ہے کہ میں اس نالوں ود کے اپنے مال و دولت کی فضول خرچی تے بربادی کے کر دیواں گا، لیکن میں اس کے پیچھے نہیں رہاں گا۔ حالانکہ ایک پاسے اس نے اپنے مال و دولت کی بربادی کی تھی اور دوسرے پاسے فضول خرچی کی تھی۔ فضول خرچی کرنے والے باتیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شیطان کا بھائی ہے۔ تو اس وقت صحابہ کرام نیک اعمال وچ انہاں دی کوشش ہوندی سی کہ کاش میں بھی اسی طرح نیک اعمال کراں اور اپنے صحابی بھائی کو بھی ود جاواں۔ مولا مشکل کشانی نے منظر ویکھیا، آپ واپس اپنے گھر تشریف لے آندے نے کہ حضرت مولا مشکل کشانی دل مبارک وچ وہ سوچ و خیال بار آ رہے ہیں کہ آج میرے عثمان بھائی نے کس طرح حضور علیہ السلام کی دعوت کی تے کس طرح ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کیتے ہیں۔ اے خیال، اے سوچ جدوں سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے ویکھیا کہ اج مولا مشکل کشا اج کسی خیال دے وچ نے، کسی سوچ دے وچ نے، جدوں سیدہ نے پوچھیا کہ اے علی اج تسی کیڑے خیالات دے وچوں، کس سوچ دے وچوں، تے مولا مشکل کشا نے دسیا کہ اے سیدہ آج میں اس خیال دے وچاں، اس سوچ دے وچاں کہ ساڑے بھائی عثمان نے کمری والے آقا دی بڑی شاندار دعوت کی ہے کہ ہر قدم دے بدلے غلام آزاد کیتے ہیں۔ میرے دل دے وچ بھی وہ بار خیال کہ کیسی پیاری دعوت، کیسا کھانا، کیسا اہتمام کہ کاش کبھی اسی بھی اسی طرح حضور علیہ السلام کی دعوت کر دے، حضور علیہ السلام کے ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کر دے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ نے جدوں سنیا
تو فرمایا کہ علی جاؤ اسی دی کمرے والے آقا دی دعوت کرنے ہیں تے جا کے میرے اللہ حضور امام الانبیاء کی بارگاہ جا کے دعوت پیش کرتے کہ آج اسی دعوت کرنی ہے۔ مولا مشکل شاہ جدو آپ نے اے فرمان سنیا آپ حیران ہو گئے، خوش ہو گئے، لیکن ناری فرما دیں کہ اے سیدہ اوتے حضور علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوں گے، آپ کے غلام صحابہ بھی تشریف فرما ہوں گے، مجھے بڑا ڈھیر سارا انتظام و اہتمام کرنا پڑے گا۔ سیدہ نے فرمایا کہ اے علی سارے انتظام جڑے ہیں وہ میرے ذمے میں، تو ساڈا کام میں کمری والے آقا دی بارگاہ دے وچ دعوت دے کے آ جانا۔ مولا مشکل کشا نے پھر فرمایا کہ اے سیدہ کھانا پین کا صرف انتظام نہیں ہونا، کمرے والے آقا دے ہر قدم دے بدلے جیڑا غلام آزاد ہونا نہیں، آخر اس کا بھی تے انتظام ہوئے تے تاں ساری بھی وہ دعوت تے ساڑا بھی وہ سارا اہتمام ہو سکتا بھی، کیونکہ میں حیران رہ گیا عثمان غنی نے بڑی کمال حضور دی دعوت کی تھی۔ سیدہ نے فرمایا کہ اے علی وہ انتظام بھی ہو جائے گا، کمری والے آقا دے ہر قدم کے بدلے غلام کا آزاد کرنے کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ قربان جائیے جدوں مولا مشکل کشا نے اے سنیا وہ کے پہلے اپنے دل دے وچ ایا آرزو تے ایا طرف لے کے آ رہے سن کہ کاش کدی اسی بھی امام الانبیاء دی رب دے محبوب دی شب اسراء دے دکھلا دی اسی بھی دعوت کر دے۔ مولا مشکل کشا واپس تشریف لے جاندے نے حضور علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ جا کے دعوت دی پیشکش کر دیں کہ کمری والے آقا آپ کی بیٹی انہوں نے یہ خواہش کہ سونے لگے بعد آپ بھی اپنے صحابہ نو لے کے آج ساڑھے گھر آپ کی دعوت قربان جائیے۔ حضور علیہ السلام نے مولا مشکل کشا دی دعوت قبول فرما لی۔ آخرکار وقت ہویا حضور علیہ السلام اپنی بما صحابہ دی مولا مشکل کشا دی گھر دعوت واقع تشریف لے کے آتے ہیں۔ مولا مشکل کشا سیدہ نے فرما دینے کہ حضور علیہ السلام دی دعوت وقت تے ہو گیا ہے، آخر کھانے کا اہتمام فرمایا کہ علی اس دی فکر نہ کرو، سب انتظام اہتمام ایسا ہو جائے گا کہ حضور علیہ السلام دے صحابہ حیران رہ جائیں گے اور اپنی زبانہ وچ پکار اٹھن گے کہ ایسا کھانا اسی آج تک نہیں کھاتا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے سر سجدے دے وچ رکھ دیتا اور اپنے ابا جان دی امت نو دسیا کہ جدوں بھی کوئی حاجت پیش ہوئے تو سر سجدے دے وچ رکھ دے، اس مالک کی بارگاہ دے وچ اپنی اس حاجت کو پیش کر دے۔ سیدہ نے سر سجدے دے وچ رکھ دیتا اور رب محمد
دی بارگاہ وچ التجا کیتی کہ مولا آج تیرے محبوب دی دعوت تے تیرے محبوب دی غلامہ صحابہ دی دعوت کہ مولا اس دے کھانے کا انتظام اے بار الہ یہ تو ہی کرنا قربان جائیے جب وہ وقت آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ کھانا ڈال دا جبریل امین نے رب تعالیٰ دی طرف وہ جلدی کھانے مولا مشکل کشا دے گھر آگے رکھ دیتے اور مولا مشکل کشا دے وہ کھانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھانے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نو آپ تقسیم فرما رہے ہیں کھانے لگ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرما دی کہ سارے غلام سارے صحابہ کھانا کھاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ مولا مشکل کشا دے گھر دے کھانے وہ کھا رہے جیڑا بھی صحابی لقمہ منہ دے وچ پاندا بھی حیران رہی جاندہ بڑے بڑے کھانے کھاتے بڑے بڑے کھانے پکے بڑیاں دردہ ہوئیاں لیکن ایسا کھانا لذیذ آج تک نہ کھاتا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کھانا کھا بھی رہے ہیں حیران بھی ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے منہ تک رہے ہیں حیران ہو کے اشارے پہ کرتے ہیں کہ ایسا کھانا کبھی کھا جاتے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے غلامہ اپنے صحابہ دے چہرے والوں دیکھیا کہ میرے صحابہ میرے غلام کے حیران ہو کے کھانا تناور پہ فرما دے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ دعوت کے پہلے بھی کھا لی لیکن آج دی دعوت عجیب ہے اور تو سارے چہرے کے عجیب آثار نہیں نالے کھانا کھانے پہ کہ نالے حیران پہ ہوندے قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شانتوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بے اختیار پکار اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے بھی بڑیاں دعوتاں کھا دیا بڑے کھانے کھا دے اے کملی والے آقا ایسا لذیذ ایسا حسین و جمیل ایسا خوشبودار کھانا آج تک زندگی دل کے کبھی بھی نہیں کھاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ تسی سچ پہ آکھدے ہو کہ ایسا کھانا تسی کبھی نہیں کھاتا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخر اس کی وجہ کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کھانا جڑا ہے اے اللہ پاک نے جنتی کھانا بھیجیا بھی کہ وہ جنتی کھانا تسی کھا رہے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کھانا کھا کے فارغ ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی واپسی دی تیاری مولا مشکل کشا سیدہ نو کچھ لے لی کہ کھانا کے ایسا میرے کمری والے نو ملیا کمری والے کے غلاموں ایسا کھانا ملیا کہ سارے صحابہ پکار اٹھے کہ ایسا کھانا آج تک نہ کھاتا یہ حسرت میری پوری ہو گئی لیکن جیڑا ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کرنا وہ حال تک دل دی حسرت رہی ہے سیدہ نے فرمایا کہ اے علی وہ حسرت بھی پوری ہو جائے گی آپ میرے ابا حضور دے نال کمری والے دے نال جاؤ
ہر قدم گنتے جانا اور کمری والے اپنی کاشان نبوت کے پہنچا کے آ جائے. قربان جائیے سیدہ نے سارا سجدے دے وچ رکھ دیا. اللہ پاک دا بارگاہ وچ عرض کرنیاں نے کہ اے بار الہ ہر قدم دے بدلے غلام آزاد کر دینے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے جبریل جا میرے محبوب دی بارگاہ وچ جا کے میرا سلام بھی پیش کر دے کہ میرے محبوب نو جا کے خوشخبری بھی سنا دے کہ اپنی بیٹی نو اے پیغام پہنچا دیو کہ ہر قدم دے بدلے اے جڑی تہاڈی آرزو آئی اللہ پاک نے ایدی پوری کر دتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہر قدم دے بدلے غلام آزاد کیتا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے جبریل جا کے میرے محبوب نو خوشخبری سنا دے کہ آپ دا ہر قدم دے بدلے اللہ پاک نے او جہنم دے وچ ہر قدم دے بدلے 1000 آپ دا امتی جہنم تو آزاد کر دیتا. قربان جائیے ہر قدم دے بدلے 1000 ایسا کہ جیڑا دوزخ دے وچ مناسب. اللہ پاک نے فرمایا آپ دا ہر امتی ہر قدم دے بدلے 1000 نو دوزخ تو آزاد کر دیتا ہے.